الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد صدق اللہ. یہ سورہ قاف کی چند آیتیں ہیں. یہ ہندوستان میں ہم پلے بڑے ہیں تو قرآن کا احترام اور دینی اجتماعات کا احترام ہمارے ذہنوں میں بس گیا اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جب وہ منظر نہیں نظر آتا تو طبیعت میں وہ انشراح بھی نہیں پیدا ہوتا، کہنے کا وہ جذبہ بھی نہیں پیدا ہوتا. کیا کیا جائے، ہماری مجبوری ہے اور ہونا بھی یہی چاہیے، اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں سہیل نے جب یہ خبر دی ہے جا کر، خبر یہ دی کہ لوگ اس طرح بیٹھے ہوئے تھے کہ جیسے ان کی سروں پر چڑیاں بیٹھی، ذرا سا ہلایا اور وہ اڑ جائیں گی. اس طرح ایک احترام دینی مجلسوں کا یہ احترام ہمارے ذہن میں تو یہی آتا ہے کہ ہونا چاہیے، مگر یہاں کے آداب اور یہاں کے انداز میں یہ سب چیزیں جائز ہیں تو دیکھنا چاہیے. بہت سی جگہ تو ہمیں مسجد میں جا کے آگے بٹھا دیتے ہیں، وہاں پر آشے نیچے رکھے ہوئے ہیں، وہ کہتے ہیں سے بیٹھ جاؤ، کیسے بیٹھ جائیں گے کرسی میں؟ ہمارے ذہن میں تو انڈیا پاکستان کا جمع ہوا ہے کہ احترام کے بغیر تو کچھ نہیں ہو سکتا. یہ جو آیتیں میں نے پڑھی ہیں سورہ قاف کی، اس کے ساتھ ایک فقرہ، پہلے وہ اس فقرے کا مطلب آپ کو سمجھائیں تو پھر یہ 5 آیتیں جو پڑھی گئی آسانی سے سمجھ گئے. قرآن نے یہ کہا ہے کہ قرآن میں بلا شبہ تعلیم ہے، نصیحت ہے، ہدایت ہے، بلا شبہ ہے، لیکن ہر ایک کے لیے نہیں. جو اس کے آداب بجا لائے، جو اس کے شرائط پورے کرے، تقاضے پورے کرے، اس کے لیے. اگر وہ تقاضے پورے نہیں کرتا ہے تو پھر یہ قرآن بندوں کا محتاج نہیں ہے کہ ان کے پیچھے پیچھے جائے.
بندے محتاج ہیں اس کے. اگر اس سے کچھ لینا ہے، کچھ سیکھنا ہے، اس کی شرائط پوری کرنی پڑے. تو 3 باتیں قرآن نے کہی ہیں کہ قرآن سے فائدہ اٹھانے کے لیے 3 باتیں ضروری ہیں. ان فی ذالک لذکریٰ، بلا شبہ قرآن میں نصیحت ہے، بلا شبہ قرآن میں ہدایت ہے، بلا شبہ دین کی تعلیم ہے قرآن میں. مگر اس کے لیے 3 شرطیں ضروری ہیں. لمن کان لہ قلب، صرف اس کے لیے ہے جس کے پاس دل. اور دل اسے کہتے ہیں جس میں قبولیت کی صلاحیت ہو، جس میں طلب ہو، جس میں احتیاج ہو، اپنے آپ کو محتاج سمجھے، ضرورت مند سمجھے، طلب پیدا کرے. وہ دل ہے. لوتھڑے کا نام دل نہیں ہے. اس لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 موقع ایسے ہیں. ایک تو جب تم قرآن سنو، ایک یہ کوئی ذکر خدا کے ذکر کی مجلس ہو، اور تیسرے یہ کہ تنہائی میں تم ہو. اس وقت یہ دیکھو کہ تمہارے سینے میں دل دھڑک رہا ہے کہ نہیں. اگر نظر نہ آئے، محسوس نہ ہو، تو پھر اللہ سے دعا کرو کہ اللہ ہمیں دل دے دو. دل ملے گا تو کچھ نصیحت ملے گی، دل ہوگا تو کچھ بات بنے گی، اور دل نہیں ہوگا تو کچھ نہیں ملے گا. تو پہلی شرط یہ ہے کہ دل ہونا چاہیے، وہ طلبگار دل، محتاج دل، ضرورت مند دل، وہ دل جس کو طلب ہے. اور طلب کے بغیر کچھ ملتا نہیں، کبھی نہیں. ان فی ذلک لذکریٰ لمن کان لہ قلب، یہ پہلی شرط. اور قسما، دوسری شرط یہ ہے کہ آدمی صرف سنے نہیں، یہ نہیں کہا اسمع تسمع. لمن کان لہ قلب اور قسما، دوسری شرط یہ ہے کہ کان لگا کر سنے، ڈال دے کان، لگا دے کہ کوئی لفظ مس نہ ہو جائے، کوئی بات رہ نہ جائے، کوئی بات ایسی نہ ہو جو نہ سن پاؤں میں. کان لگا دے، پوری یکسوئی کے ساتھ، ذوق کے ساتھ موجود ہو اور سنے گا. یہ 2 شرطیں، دل ہو اور پھر کان لگائے آدمی غور سے سنے. تیسری شرط یہ ہے کہ وہ مجلس میں موجود بھی ہو، وہ شہید و حاضر ہو. ایسا نہ ہو کہ وہ آدمی رکھا ہوا ہو، موجود نہ ہو، رکھا ہوا ہے بدن جس میں رکھا ہوا ہے، وہ کہیں اور ٹہل رہا، اس کا ذہن کہیں اور لگا ہوا، دماغ کہیں اور لگا ہوا، دل کہیں اور لگا ہوا، کچھ اور سوچ رہا ہے، حاضر نہیں ہے. وہ شہید ہے، وہ حاضر بھی ہو. یہ 3 شرطیں جب ہوں گی تب قرآن سے کچھ مل سکے. ورنہ مسلمانوں کی مجلسوں میں بیٹھنے کے باوجود آپ بعض لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ زندگی بھر بیٹھتے ہیں، زندگی بھر مسلمانوں کی مجلس میں بیٹھتے ہیں، اٹھتے ہیں، مجلسوں میں شریک ہوتے ہیں، اس کے باوجود ان کی زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں آتی. ان کی صبح شام وہی ہوتی ہے. تو وہ یہ نہ سمجھیں کہ ہم بدلے نہیں ہیں، بدلے ہیں، وہ پیچھے گئے. اس لیے کہ آدمی پیچھے جائے آگے آئے. اور پیچھے جانے والی بات بہت خطرناک ہے، اس لیے کہ پیچھے جاتے جاتے اگر اتنی دور پہنچ گیا پھر وہاں سے لوٹنا نصیب نہیں ہوتا، پھر محرومی لکھ دی جاتی. ختم اللہ علی قلوبہم، اسی کو کہا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کیجیے کہ وہ ہمیں یہ تینوں اوصاف دے،
قلب بھی ہو، محتاج قلب، ضرورت مند قلب، طالب قلب، اور ہم کان بھی لگا کر ذوق سے سن سکیں. اور تیسری بات یہ ہے کہ موجود بھی رہیں، مجلس میں حاضر بھی رہیں، ہماری حاضری نوٹ بھی کرے اللہ تعالیٰ کہ یہ حاضر ہے، رشتے بھی لکھیں کہ یہ حاضر ہے. ان تین باتوں کے بعد وہ آیتیں جو میں نے پڑھی سورہ قاف کی، یہ بھی سورہ قاف کی آیت جو میں نے پڑھی، وہ تین آیتیں پڑھتا ہوں. اس میں جنتیوں کی 5 علامتیں بتائی گئی. جنت والے بندے کون ہیں؟ ان کے اندر 5 چیزیں ہونی چاہیے. کوشش کریں ہم تو 5 چیزیں پیدا کریں. زندگی تو ہے جب تک ہے، اس لیے کہ منزل ہماری جنت ہے. اور کامیابی کے مختلف معیارات لوگوں نے بنا رکھے ہیں، گھڑ رکھے ہیں، لیکن اصل کامیابی قرآن کی نظر میں یہ ہے من زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز. جہنم سے بچ جائے بندہ اور جہنم میں جنت میں داخل ہو جائے، فقد فاز. تو یہ کامیابی ہے. اس کامیابی تک پہنچنے کے لیے 5 علامتیں انسان کو ہونی چاہیے. ان 5 علامتوں کو ہم قرآن کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. آیت پہلی یہ ہے وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غیر بعید. اور جنت بہت قریب کر دی گئی ہے، قریب لا کے کھڑی کر دی گئی ہے متقیوں، ذرا دور نہیں. پہلی علامت اہل جنت کی تقویٰ. تقویٰ کسی شکل کا نام نہیں ہے، کسی لباس کا نام نہیں ہے، کسی صورت و وضاحت کا نام نہیں ہے، بلکہ تقویٰ یہ ہے کہ آدمی خدا کی محبت سے سرشار ہو، جس نے پیدا کیا ہے، نعمتیں دی ہیں، اور اس سے خوف رکھے کہ کبھی اس کی نافرمانی نہ ہو سکے. ان 2 کیفیتوں سے مل کر، ان 2 چیزوں سے مل کر دل میں ایک کیفیت پیدا ہوتی ہے. اس کیفیت کا نام تقویٰ ہے. جب آدمی کے اندر یہ کیفیت ہوتی ہے وہ خدا کی طرف دوڑنے، خدا سے محبت کرنے، خدا کے اچھے کاموں میں لگنے کی اسے حرص ہو جاتی ہے. وہ تلاش کرتا پھرتا ہے کہ کہاں موقع نیکی کا ہے، کہاں بھلائی کا ہے، کہاں میں بھلائی کر سکتا ہوں، کہاں سے نیکی کما سکتا ہوں. اس حرص میں وہ ڈوبا رہتا ہے، لگا رہتا ہے، فکر مند رہتا ہے. اور جہاں جہاں نافرمانی اللہ کی ہوتی ہے، گناہ کے کام ہوتے ہیں، غلط کام ہوتے ہیں، وہاں سے وہ نفور ہوتا ہے، بھاگتا ہے، متنفر ہوتا ہے، بیزار ہوتا ہے. اس کیفیت کو پیدا کرنے کے لیے قرآن کا کارنامہ یہ ہے کہ ہر آیت کے آخر میں واللہ بصیر واللہ خبیر واللہ بما تعملون علیم. خدا جاننے والا ہے، خدا دیکھ رہا ہے، خدا خبر رکھنے والا ہے، خدا ذہن کے وسوسوں سے واقف ہے، خدا علیم بذات الصدور ہے. یہ جو صفات ہے کا استحضار ہے، اسماء الہی ہیں، صفات الہی ہر آیت کے آخر میں یہ ہوتی ہے. اور یہ اسی لیے ہے کہ وہ تقویٰ کی کیفیت جو ہے وہ پیدا ہوتی ہے. ہمارے پچھلے بزرگ جو تھے وہ خانقاہوں میں بیٹھتے تھے اور تربیت کرتے تھے، وہ ورد سکھایا کرتے تھے، اور یہ ورد سکھاتے تھے کہ تم بصیرن کی ورد کرو، علیم بذات الصدور کا ورد کرو، خبیر بما تعملون کا ورد کرو، اللہ قویم کا ورد کرو. وہ اسی لیے سکھاتے تھے کہ انہی اوصاف سے ایک کیفیت پیدا ہوتی ہے. اس طرح قرآن پڑھیں کہ جب یہ اوصاف کہیں آئیں، دیکھیں کہ ہر وقت جب ہمیں دیکھ رہا ہے
اور یہ قرآن پڑھنے والے کو ملتی بات ہے اور کسی کو ملتی نہیں. یہ بہت بڑی نعمت ہے اللہ کی کہ ہمارے اوپر یہ یقین بیٹھ جائے اور ہم یہ سمجھ لیں کہ اللہ ہر وقت نگرانی کر رہا ہے، ہر وقت دیکھ رہا ہے. ہماری کوئی بات، کوئی عمل، کوئی بات اس سے پوشیدہ نہیں ہے، ہر وقت ہم اس کی نظر میں. وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ، متقیوں سے جنت دور نہیں ہے. یہ پہلا وصف ہے جنتیوں. اگر آدمی نظر آئے آپ کو کہ بھلائیوں کی طرف دوڑ رہا ہے، نیکیوں کی، اسے کوشش ہے، شوق ہے، ذوق ہے، تو آپ سوچیے کہ یہ جنت کی طرف جا رہا ہے. اور اگر اس میں اب کہیں کمی پائیں، غیر سنجیدہ ہے انسان، فکر نہیں ہے اسے، سوچ نہیں ہے اسے، سنجیدہ نہیں ہے اپنے معاملے میں، تو پھر آپ یہ سوچ لیں کہ جنت کی طرف نہیں جا رہا، اس کا رخ سفر کا جنت کی طرف نہیں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، ہم پہلی چیز تو یہی مانگیں کہ اللہ ہمیں تقویٰ عطا کرے. اور تقویٰ یہ میں نے جو عرض کیا اسی طرح پیدا ہوتا ہے. عام طور پر تقویٰ کا ترجمہ ہم کرتے ہیں خدا کے خوف سے، خدا کے ڈر سے، لیکن وہ صحیح ترجمہ نہیں ہے. تقویٰ کے معنی بچنا بھی ہے، گناہوں سے بچنا، یہ تقویٰ کے معنی بھی ہے. اور بچتا آدمی جبھی ہے جبکہ خدا تعالیٰ سے وہ خوف کھا رہا ہو. مگر خوف کی بات ہم آگے بتائیں گے کہ خوف کس طرح کا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ سے. تو پہلی یہ بات ذہن میں رکھیے کہ پہلی علامت تقویٰ. ھذا ما توعدون لکل اواب، یہ جو وعدہ ہے جنت کا یہ ان لوگوں سے ہے جو اواب ہیں. دوسری صفت ان کی اواب. آبا اوو کے معنی ہوتے ہیں لوٹنا، واپس آنا. اواب جو بہت لوٹے اللہ کی طرف، بار بار اللہ کی طرف لوٹے. ذرا غلطی ہو جائے، ذرا کوتاہی ہو جائے، پھر اللہ کی طرف آ کے گڑ گڑائے، توبہ کرے. بہت زیادہ توبہ کرنے والا. اور عبادات میں، انسانی عبادات میں سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو جس چیز سے خوشی ہوتی ہے، مسرت ہوتی ہے، وہ توبہ. بہت خوش ہوتا ہے اللہ تعالیٰ سے جب کوئی گمراہ بندہ، بدکار بندہ، گناہگار بندہ اللہ کے آگے گڑ گڑاتا ہے اور کہتا میں تیرے دربار میں حاضر ہوں. تو اللہ تعالیٰ اس سے جتنا خوش ہوتا ہے کسی چیز سے خوش نہیں ہوتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی کو تمثیل میں کہ ایک شخص ریگستان کے ریگزار میں سفر کر رہا ہے، اونٹ پر اس کا کھانا پینا ہے، اونٹ پر سوار ہے، سفر کر رہا ہے. اس ریگستان میں، اس صحرا میں میلوں تک کہیں نہ کھانا ہے، نہ پینا ہے، نہ پینے کی چیز ہے، نہ کھانے کی چیز ہے. لگ دگ صحرا ہے. اس صحرا میں اونٹ پر اس کا کھانا بھی رکھا ہوا ہے، پانی بھی رکھا ہوا ہے، اور سفر کر رہا ہے. یہی زندگی ہے اس کی. چلتے چلتے، سفر کرتے کرتے تھک جاتا، تو ایک چٹان کے نیچے بیٹھ کے آرام کرنے لگتا ہے. آرام کرتا ہے تو اس کی آنکھ لگ جاتی ہے. آنکھ لگتی ہے تو کیا دیکھتا ہے؟ تو تھوڑی دیر سو جاتا ہے. اس کے بعد کیا دیکھتا ہے اٹھ کے؟ اونٹ غائب ہے. اس صحرا میں اونٹ کا غائب ہونا اس کی جان نکل جاتی ہے کہ میرا کھانا پینا سب اسی پر تھا. تو وہ دوڑتا ہے، ادھر بھاگتا ہے، ادھر بھاگتا ہے، تلاش کرتا ہے. اونٹ اسے کہیں نہیں ملتا. جب اونٹ اسے کہیں نہیں ملتا تو وہ زندگی سے مایوس ہو جاتا ہے اور سوچتا ہے کہ موت کے سوا میرے لیے کوئی اور ٹھکانا نہیں، موت ہی موت. تو واپس آ کر مایوس ہو کر زندگی سے پھر بیٹھ جاتا ہے
اور یہ سوچتا ہے کہ موت میرے لیے مقدر ہے، اللہ نے مقدر کر دی ہے، کھانے کا بھی سامان نہیں، پینے کا بھی نہیں، لگ لگ صحرا ہے، موت کے لیے تیار ہو کر وہ بیٹھ جاتا ہے زندگی سے مایوس ہو کر. اس کی پھر آنکھ لگتی اس وجہ کا. اب جو اٹھتا ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ وہ سامنے کھڑا، اس کی خوشی کی انتہا نہیں رہتی. وہ کہتا ہے پروردگار تو نے زندگی واپس کر دی میری، یہ اونٹ گم گیا تھا، میری زندگی گئی تھی، میں مایوس ہو کے مرنے کے لیے تیار تھا، تو نے مجھے زندگی واپس کی. اور صحیح مسلم حدیث کی ایک کتاب ہے جس کا درجہ حدیثوں میں دوسرا درجہ ہے بخاری کے بعد، اس کی روایت ہے. روایت یہ ہے کہ وہ بندہ کھڑے ہو کر یہ کہتا ہے اے اللہ تم نے بڑا کرم کیا، بہت کرم کیا. تو ایسا خوش ہے، ایسا مدہوش ہے خوشی میں کہ زبان سے کچھ کہنا چاہتا ہے، نکل کچھ رہا. وہ کھڑے ہو کر کہتا ہے کہ پروردگار تو نے بہت کرم کیا، یہ پناہ کرم، اور آخر کیوں نہیں کرتا؟ تو میرا بندہ بھی تو ہے، میں تیرا خدا بھی تو ہوں. کہنا تو وہی چاہ رہا ہے کہ تو میرا خدا ہے، اللہ ہے، رب ہے، میں تیرا بندہ ہوں، لیکن خوشی کی مدہوشی میں اس کی زبان سے الٹے لفظ نکل رہے ہیں. اخطا من شدت الفرح حدیث کے الفاظ ہیں، اس کی زبان لڑکھڑا گئی، غلط لفظ نکلے. من شدت الفرح، خوشی کی انتہا میں، خوشی کی مدہوشی میں غلط لفظ نکل گئے. اس کے بعد اللہ کے رسول فرماتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ تم نے دیکھا اس بندے کو گما ہوا اونٹ ملا واپس، تو اس کی خوشی کی یہ انتہا ہے. کہنا کچھ چاہ رہا ہے، نکل کچھ رہا. جب اللہ تعالیٰ کو کوئی گمراہ بندہ، گما ہوا بندہ، گمراہ بندہ توبہ کے ذریعے واپس ملتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بندے سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے. اس بندے کے مقابلے میں اللہ کی خوشی اس سے زیادہ ہوتی ہے. یہ ہے اواب، بار بار اللہ کے گڑگڑائے، اللہ کے دربار میں بار بار جائے کہ پروردگار یہ غلط اب نہیں ہو. تیسری پہچان ہے جنتی کی، اب آپ کی پہچان یاد رکھیے. تیسری پہچان ہے حفیظ، بڑا نگراں ہوتا ہے، سنجیدہ ہوتا ہے. اللہ نے جو نعمتیں اسے دی ہیں کبھی ضائع نہیں کرتا. آپ اگر کسی سے پوچھیں گے کہ آپ کی سب سے بڑی دولت کیا ہے، ہر سنجیدہ آدمی یہ کہے گا سب سے بڑی دولت اولاد. اولاد کی حفاظت اگر آپ نہیں کر سکے تو ناکام ہے. حفیظ تو جب بنے گے جب اولاد کی حفاظت کر سکیں، نگرانی کر سکیں. اولاد کو کس کام کے لیے تیار کرنا ہے یہ کر سکیں گے آپ. آیا اسے جہنم سے بچنے کے لیے تیار کیا کہ نہیں کیا؟ سوسائٹی میں رہنے کے لائق بنایا کہ نہیں بنایا؟ اس کی ضرورتیں پوری ہوں، سنجیدہ انسان بن کر وہ رہے، اس کا سامان کیا کہ نہیں کیا؟ پھر اللہ نے صحت دی، صحت باقی رکھی کہ نہیں رکھی؟ اللہ نے نعمتیں دی، نعمتوں کی حفاظت کی کہ نہیں کی؟ حد یہ ہے کہ آپ کو جو نعمت معمولی سے معمولی اللہ نے دی ہے، لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، ان نعمتوں کے بارے میں پوچھو گے کہ ہم نے تمہیں دی تھی، ضائع تو نہیں کی. جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے دی ہیں وہ بے پناہ ہیں، اسے گنتی میں گن نہیں سکتے. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، نعمتوں کو گننا چاہیں تو گن نہیں سکتے، اتنی نعمتیں دی. اور ہر نعمت کا حق ہے کہ اس کی حفاظت کی جائے. اس کا طریقہ یہ ہے کہ آدمی رات میں جب سونے جائے اور کوئی اور نہ ہو، اس کا بستر ہو، وہ ہو اور اللہ، اس وقت ایک نظر ڈالے اپنے دن بھر پر معاملات پر کہ میں نے کیا کمایا، کیا پایا، کیا اللہ کے لیے کیا، کیا بندوں کے لیے کیا، کیا نفس کے لیے کیا، کیا دین کے لیے کیا. یہ احتساب کرے تب وہ حفیظ ہے
تب وہ احتساب کرنے والا ہے، محتسب ہے، اور اس وقت اسے معلوم ہو جائے گا کہ اس نے دن میں کیا کیا، کتنا وقت کس کام میں خرچ، زندگی کہاں لگائی، کہاں کھپائی۔ اس لیے کہ جو وقت ہمارے پاس ہے وہ اللہ کا ہے، جو نعمتیں ہیں وہ اللہ کی ہیں، جو صلاحیتیں ہیں وہ اللہ کی ہیں، جو صحت ہے وہ اللہ کی ہے، جو نعمتیں ہیں اللہ کی ہیں، جو توانائیاں ہیں اللہ کی ہیں۔ تو کہاں یہ صرف کر رہے ہیں ہم، کہاں صرف ہو رہی ہیں، اس کا احتساب، مکمل احتساب، یہ انسان کی ضرورت ہے۔ 3 علامتیں ہیں: تقویٰ، اواب اور حفیظ، احتساب کرنے والا، حفاظت کرنے والا، نگرانی کرنے والا، سنجیدہ انسان ہے۔ چوتھی خوبی یہ ہے، چوتھی علامت یہ ہے، خشی الرحمن بالغیب، جو ڈرتا ہو اللہ سے، غیب، جو اللہ غیب میں نظر نہیں آ رہا۔ ہم اس حکومت سے ڈر رہے ہیں تو یہاں تو فوج بھی نظر آ رہی ہے، سب کچھ نظر آ رہا ہے، اس کی قانون کی خلاف ورزی نہیں کرتے، گاڑی چلاتے ہیں 60 کی اسپیڈ سے، تو خیال رکھتے ہیں کہ وہ پولیس والا نہ دیکھ لے، نظر آ رہا ہے۔ اللہ جو نظر نہیں آ رہا ہے، بالغیب ہے، اس سے خوف، اور خوف بھی تقویٰ والا خوف نہیں ہے، خوف والا خوف نہیں، خشیت ہے۔ امام راضی نے لکھا ہے کہ خشیت میں اور خوف میں فرق یہ ہے کہ سزا کے مقابلے میں، عذاب کے مقابلے میں، اور سختی اور تنبیہ کے مقابلے میں جو خوف پیدا ہوتا ہے اسے خوف کہتے ہیں، اور کسی کی عظمت، جلال اور مرتبے کے نتیجے میں جو خوف پیدا ہوتا ہے اسے خشیت کہتے ہیں۔ فرق یوں سمجھیے کہ کسی شخص کی ایک بوڑھی ماں ہے، ضعیف ماں ہے، 70 سال کی، 75 سال کی ہو گئی، ضعیف ہے، بیمار ہے، کروٹ بھی نہیں بدل سکتی، کروٹ بھی بدلوانا پڑتی ہے۔ ایک بچہ آتا ہے اور اس سے کہتا، اماں ہم نے تو سفر کا ارادہ کر لیا ہے، ویزا بھی آ گیا، ٹکٹ بھی آ گیا، اب جانا ہے امریکہ میں۔ وہ لیٹے لیٹے یہ کہتی ہیں کہ تو مجھے اکیلا چھوڑ کے امریکہ جائے گا؟ ہرگز نہیں جائے گا۔ اور یہ جوان بچہ جواب میں کہتا ہے، اماں اگر آپ کہتی ہیں کہ نہ جاؤ تو میں نہیں جاؤں۔ یہ خوف کسی سزا کا نہیں ہے، کسی عتاب کا نہیں، کسی تنبیہ کا نہیں، یہ ماں کے مرتبے کا خوف، کہ اگر یہ ناراض ہو گئی تو میری جنت جائے گی، اگر یہ خفا ہو گئی تو میں کہیں کا نہیں رہوں گا۔ یہ جو ماں کا مرتبے کا خوف ہے، اس کو خشیت کہتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ نہیں کہا من خشی الجبار قہار، جو جبار ہے، قہار ہے، سزا دینے والا ہے، جہنم والا ہے، یہ نہیں کہا۔ خشی الرحمن، جو بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے، جس کی رحمت جوش میں، ہر وقت مہربانی کر رہا، اس سے جو ڈرے۔ یعنی زبان کا تقاضا تو یہ ہے نا کہ بھائی ڈرے آدمی اس سے، جو جبار ہو، قہار ہو، سزا دینے والا ہو، عذاب علیم جس کے پاس ہو۔ یہ نہیں کہا جو بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے، وہ رحم کرنے والا کہیں ناراض نہ ہو جائے، اس کی نظریں نہ پھر جائے میری طرف سے، یہ ماں مجھ سے کہیں ناراض نہ ہو جائے جو مامتا کرنے والی ہے اور مرتبے والی ہے اور اس کے قدموں میں میری جنت ہے، یہ ناراض نہ ہو جائے۔ تو یہ کون سی صفت ہوئی؟ چوتھی ہوئی نا، چوتھی صفت من خشی الرحمن، جنتیوں کی چوتھی ہے۔ اب اس کو سماجی خشیت بھی کہیے، اللہ کی خشیت بھی کہیے، اور سماج میں بھی اس طرح ہوتا ہے۔ میں نے مثال کی پیش کی ہے معاشی مسئلے، وجاء بقلب منیب،
اور پانچویں علامت یہ ہے کہ وہ جب اللہ کے پاس آئے گا تو قلب منیب لے کر آئے گا۔ انابا ینیبو کے معنی ہوتے ہیں رخ کرنا، منیب کے معنی اللہ کی طرف رخ کرنے والا، جس کی سوئی پھنسی رہتی ہو اللہ کی طرف، کسی اور طرف نہ لگی۔ دنیا کی سنگین مسائل، دنیا کی رنگینیاں، دنیا کی پریشانیاں، مصائب، آفات، مفلسی، غربت، بیماری، ہزاروں چیزیں لگی ہوئی ہیں آدمی کے ساتھ، ان تمام حالات میں اس کی سوئی اللہ کی طرف رہتی ہے، وہ کسی اور طرف نہیں دیکھتا، کبھی ناشکری نہیں کرتا، ہر وقت اسی کی طرف اس کی سوئی لگی ہوئی ہے۔ بعض مفسرین نے اس کو کمپاس سے تشبیہ دی، قطب نما سے۔ قطب نما کو آپ ہلائیں جلائیں، ڈسٹرب کریں، کچھ کریں، پھر رکھ دیں، چند منٹ کے بعد اس کی سوئی ٹھیک بتائے گی خبر۔ مومن کا حال بھی یہی ہوتا ہے کہ پریشانیاں کتنی بھی آئیں، اس پر مصائب کتنے بھی آئیں، اس کی سوئی، اس کا رخ اللہ کی طرف ہوتا ہے، وہ کسی اور کو نہیں سوچتا، مشکل کسا کسی اور کو نہیں بناتا، کسی اور سے دعائیں نہیں کرتا، کسی اور سے التجائیں نہیں کرتا، کسی اور سے کچھ نہیں چاہتا، مانگتا ہے تو اللہ سے مانگتا ہے، اپنی فریاد رکھتا ہے تو اللہ کے آگے رکھتا ہے، اپنی ضرورت رکھتا ہے تو اللہ کے آگے رکھتا ہے، اللہ ہی پورے کرنے والا ہے۔ سنیے، 5 علامتیں اگر آپ کے اندر ہیں، پھر دوہراؤں، تقویٰ اور اواب، توبہ کرنے والا، لوٹنے والا بار بار، حفیظ، چیزوں کی نگرانی کرنے والا، احتساب کرنے والا، محتسب، غیر سنجیدہ نہ ہو، خشی الرحمن، خشیت ہو اس کے اندر، اور ایسا دل ہو، اسے قلب سلیم بھی کہا ہے اللہ تعالیٰ، اور قلب منیب بھی کہا ہے۔ اگر ایسا ہے، یہ 5 علامتیں ہیں، تو کیا ہوگا؟ ادخلوها بسلام، جاؤ جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جائے۔ یہ 5 علامتیں اگر پیدا کرنی ہیں، ادخلوها بسلام، سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ۔ ایک ترجمہ تو یہ ہوا، اور ایک ترجمہ یہ ہے کہ داخل ہو جاؤ جنت میں، ادخلوها بسلام، سلام کے ساتھ۔ فرشتے بھی سلام کر رہے ہیں، پیغمبر بھی سلام کر رہے ہیں، اعراف کے لوگ بھی سلام کر رہے ہیں، اور جنت کے لوگ بھی سلامتی بھیج رہے ہیں، الا قیلا سلاما سلاما، ہر طرف سلام ہی سلام ہوا۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے سلام آئے، سلام قولا من رب رحیم، رب رحیم کی طرف سے بھی سلام آئے۔ اس جنت میں داخل ہو جاؤ، رب رحیم کا سلام لیے ہوئے، اور رب رحیم تم پر کہے گا السلام علیکم اے میرے بندے، اس کے بعد تو کوئی مراد انسان کی رہی نہیں، کیا رہے گی؟ ذالک یوم الخلود، اب خوشخبری یہ ہے کہ یہ دن جو جنت کا تمہیں ملا ہے، یہ اب دائمی ہوگا، اب ہمیشہ کے لیے۔ اب نہ اللہ کبھی ناراض ہوگا، نہ اس جنت سے کبھی نکالے جاؤ گے، نہ خوشیاں تم سے کبھی چھینی جائیں گی۔ اس دنیا میں جو خوشیاں ملتی ہیں، جو نعمتیں ملتی ہیں، آج ہیں کل نہیں ہیں، لیکن یہ دائمی ہے۔ جنت کی جو کچھ مل گیا تو دائمی کا لہم ما یشاؤون فیہا، یہاں جو چاہو گے ملے گا، جو طلب کرو گے ملے گا، جو خواہش ہوگی ملے گا۔ ولدینا مزید، اور ہمارے پاس تمہاری خواہش کے بغیر بھی بہت کچھ ہے، جس کی تم خواہش نہیں کر سکتے، تمہیں معلوم ہی نہیں کہ اور کیا کیا نعمتیں ہیں۔ جو نعمتیں تمہیں معلوم ہے وہ تم مانگ سکتے ہو، لیکن ولدینا مزید، ہمارے پاس بہت کچھ وہ ہے جو تمہیں معلوم ہی نہیں، وہ بھی تمہیں دیں گے، اور وہ ہے اللہ کا دیدار۔ جنت میں انشاءاللہ اللہ کا دیدار ہو۔
اور بعض روایات میں آتا ہے کہ یہ جمعے کے دن انشاءاللہ یہ جشن منائیں گے اہل جنت، اللہ کا دیدار ہوا کرے گا۔ وآخر دعوانا